السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ ہاں، میرا ایک سوال تھا شیخ صاحب کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے حج پر بلاتا ہے، ایسا کہتے ہیں لوگ، مگر اس میں میرے پہچان والوں میں جن کا سودی کاروبار ہے، پورا کا پورا سودی کاروبار ہے، وہ غلط کام میں ملوث ہیں، ایسے لوگ بھی حج کر رہے ہیں، ان کے حج کا کیا ہوگا؟ وضاحت فرمائیں، مہربانی ہوگی۔ جی شیخ، دیکھیے، اللہ جس کو بلاتا ہے وہی جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ بغیر اللہ رب العالمین کے لکھے ہوئے مقدر کیے ہوئے دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کام بھی ہو رہا ہے، جب وہ کام ہو گیا اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ کام اللہ رب العالمین نے لکھا ہوا تھا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اب مرضی کا مطلب اللہ کا ارادہ اور اس کی مشیت، کیونکہ دنیا میں غلط کام بھی ہوتا ہے تو غلط کام پر اللہ رب العالمین راضی نہیں ہے، اس کو محبت، اسی لیے ارادہ کی دو قسمیں ہیں، ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ۔ تو ارادہ کونیہ کا مطلب اس دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے سب ارادہ کونیہ کے تحت ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ارادہ شرعیہ میں اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کی رضامندی بھی شامل ہوتی ہے۔ تو اللہ بلاتا ہے تبھی کوئی جاتا ہے، اس کا مطلب اللہ نے لکھا تھا تو گیا، ورنہ وہ نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ تو ہر چیز کے لیے ہے، تو لکھا ہوا تھا تو وہ گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو گیا وہ مقبول ہی ہے۔ جیسے کوئی آدمی شراب پیا، کیا اللہ رب العالمین کا ارادہ نہ ہو تو کوئی شراب پی سکتا ہے؟ تو کوئی شرابی کہے کہ بھائی اللہ کا ارادہ تھا اس لیے میں نے پیا، تو اس دنیا میں پتا بھی اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت کے بغیر نہیں ہل سکتا، ارادہ کونیہ کے بغیر۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، اس کا حج کی قبولیت اور عدم قبولیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو آدمی وہاں جاتا ہے اللہ کے ارادہ اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں جا سکتا، اس جملے کا یہ مطلب ہے، جس کو اللہ بلاتا ہے وہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا کوئی دوسرا مطلب ہے تو وہ غلط ہے، میں یہی مطلب سمجھتا ہوں۔ اب کوئی آدمی حرام مال لگا کر کے حج کرنے جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین حرام مال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین حرام مال کو قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے کوئی حج پر جانا چاہے تو حلال صاف ستھرا مال لگا کر کے وہ حج کرے۔ اب باقی آپ یہ فیصلہ کسی کے بارے میں جا کر مت سنائیے کہ تمہارا حج قبول ہوا ہے تمہارا نہیں ہوا ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ ہم جنرل بات یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت جو آپ کر رہے ہو اگر اس میں حرام مال لگا کر کے کر رہے ہو تو وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔